نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع ہے نماز فجر، سورہ فجر اور احادیث طیبہ کی روشنی میں۔ فی زمانہ ویسے تو ہم مسلمان تقریباً 5 وقت کی نماز پڑھنے سے اکثر و بیشتر غافل ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ نماز فجر کہ اکثر ہم میں سے وہ ہیں جن کی یا تو فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے یا پھر وہ جماعت میں شریک نہیں ہو پاتے، اور حال یہ ہے کہ نماز فجر تمام نمازوں میں سب سے زیادہ اہم اور امپورٹنٹ ہے۔ سو مناسب سمجھا گیا کہ آج کی جمعۃ المبارک کے خطاب نماز فجر کی اہمیت اور فضیلت پر ہو، تاکہ ہم جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں اس سے بیدار ہوں اور ہماری نمازیں اور خصوصاً نماز فجر کبھی قضا نہ ہو اور جماعت کا ناغہ نہ ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا والفجر، اور قسم ہے نماز فجر کی، قسم ہے نماز فجر کی۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی المظہری نور اللہ مرقدہ نے تفسیر مظہری میں حضرت عطیہ کا قول نقل کیا کہ الفجر سے مراد نماز فجر ہے۔ جیسے کہ آپ نے مختلف خطابات میں الفجر کے مختلف معانی اور مفاہیم سنے، تو جہاں الفجر کے اور مختلف معنی ہیں اور مفاہیم ہیں اور اقوال ہیں اور تفاسیر ہیں، وہاں الفجر کا ایک معنی نماز فجر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز فجر کی قسم اٹھائی اور قرآن میں جس نماز کی قسم اٹھائی گئی وہ صرف نماز فجر ہے، وہ صرف نماز فجر ہے۔
اس سے اشارہ ہوتا ہے نماز فجر کی اہمیت، امپورٹنس اور اس کی فضیلت کی طرف، کہ نماز فجر کا اللہ کی بارگاہ میں اتنا اونچا مقام ہے اور اتنی زیادہ فضیلت کی حامل ہے یہ نماز کہ اللہ پاک نے نماز فجر کی قسم اٹھائی اور ارشاد فرمایا والفجر، قسم ہے نماز فجر کی، نماز فجر کی۔ سو جس طرح نماز فجر فضیلت والی نماز ہے، ویسے ہی نماز فجر پڑھنے والے اور فجر کی جماعت میں شریک ہونے والے بھی اللہ کے یہاں صاحبان فضیلت، اللہ کے یہاں مقام پانے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ اور ہر نماز کا اپنا ایک نور ہوتا ہے، ہر نماز کا اپنا ایک نور ہوتا ہے، اور نماز فجر کا اپنا ایک خاص نور ہے جو ان لوگوں کو ملتا ہے جو صبح کو اٹھ کر نماز فجر پڑھتے ہیں اور فجر کی جماعت میں شریک ہوتے ہیں۔ اور بعض صوفیاء نے فرمایا کہ صبح نماز فجر کے لیے اٹھنا اور فجر کی نماز پڑھنا یہ مختلف بیماریوں کی شفا ہے، مختلف بیماریوں کی شفا ہے۔ تو جہاں نماز فجر سے انسان کی روح کو فائدہ ملتا ہے اور بینیفٹ ملتا ہے، وہاں انسان کے جسم کو بھی نماز فجر سے فائدہ ملتا ہے اور اسے صحت اور تندرستی ملتی ہے جو نماز فجر پڑھتا ہے اور نماز فجر کے لیے صبح اٹھتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن یلج النار احد صلی قبل غروب الشمس قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، کہ ہرگز وہ شخص دوزخ میں نہ جائے گا جو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کی نماز، یعنی سن رائز سے پہلے کی نماز، اور سن سیٹ سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز پڑھ لے، یعنی الفجر والعصر۔ جو شخص فجر کی نماز پڑھے گا اور عصر کی نماز، تو اللہ تعالی اس کو دوزخ سے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ اور جو شخص فجر کی نماز اور عصر کی نماز خاص طور پہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو باقی نمازوں کی بھی توفیق دیتا ہے، اسے مغرب کی، عشاء کی اور ظہر کی بھی توفیق ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی البردین دخل الجنہ، جو شخص دو ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا، دو ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا، وہ شخص جنت میں جائے گا۔ ٹھنڈی نمازوں سے مراد یا تو فجر اور عصر ہے یا پھر عصر اور عشاء کی نماز ہے، عصر اور عشاء کی نماز۔ تو نماز فجر دوزخ سے بچاتی ہے اور عذاب دوزخ سے بچاتی ہے، اور یہ نماز فجر پڑھنے والے کو جنت میں لے جاتی ہے اور جنت پہنچاتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، کہ تمہارے پاس باری باری آتے ہیں، یکے بعد دیگرے آتے ہیں، رات کے فرشتے
اور دن کے فرشتے، رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے۔ فرشتوں سے مراد یا تو وہ فرشتے ہیں جو انسان کا نام اعمال لکھتے ہیں، اور یا پھر فرشتوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کی حفاظت کے لیے اور اس کے پروٹیکشن کے لیے ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یا تو 60 فرشتے جو حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، 60 اینجلز، جن کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کی حفاظت کرے، یا پھر 2 فرشتے جو ہر بالغ کے پاس ہوتے ہیں۔ تو جیسے آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے، شام کی ہوتی ہے، دن کی ہوتی ہے، تو اس طرح ملائک کی بھی ہوتی ہے، بعض کی دن کی ہوتی ہے، بعض کی رات کی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس ملائک آتے ہیں باری باری، دن کے ملائک اور رات کے ملائک، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ، اور یہ رات کو آنے والے اور دن میں آنے والے ملائک اور فرشتے جمع ہوتے ہیں نماز فجر میں اور نماز عصر میں۔ کچھ فرشتے آ رہے ہوتے ہیں اور کچھ فرشتے اپنی ڈیوٹی مکمل کر کے جا رہے ہوتے ہیں۔ نماز فجر میں اور نماز عشاء میں ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے اور یہ آپس میں ملتے ہیں۔ فرمایا ثم یعرج الذین باتوا فیکم، پھر جن ملائک نے رات گزاری اور رات گزار کر انہوں نے ڈیوٹی کی، وہ آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي، جب یہ ملائک اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ پاک پوچھتا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، اور حال یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ پاک جانتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جان کر بھی پوچھا جاتا ہے، اس میں حکمت ہوتی ہے، اللہ پاک کی حکمت ہوتی ہے، تو وہ جانتا ہے لیکن پھر بھی ملائک سے پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، ملائک فرشتوں جب تم زمین سے چلے تھے اور آسمان کی طرف روانہ ہوئے تو اس وقت میرے بندے کیا کر رہے تھے، وہ کس حال میں تھے، وہ کس کنڈیشن میں تھے؟ تو ملائک فیقولون، ملائک جواب دیتے ہیں ترکناہم وہم یصلون وآتیناہم وہم یصلون، کہ مولا جب ہم ڈیوٹی کے لیے حاضر ہوئے اس وقت بھی وہ نماز میں تھے، اور جب ہم نے اپنی ڈیوٹی مکمل کی اور پھر آسمان کی طرف روانہ ہوئے اس وقت بھی وہ نماز میں تھے، اس وقت بھی وہ نماز میں تھے۔ تو اللہ کے یہاں فرشتے ملائک گواہ ہو جاتے ہیں اس بات پر کہ جب وہ آئے تو اہل ایمان کو نماز میں پایا، اور جب وہ روانہ ہوئے پھر اس وقت بھی اہل ایمان کو نماز میں پایا، اور ملائک گواہ ہوئے اس بات پر کہ جاتے میں بھی نماز پڑھتے دیکھا اور آتے میں بھی نماز پڑھتے دیکھا۔ اور یہ اس خوش نصیب کو یہ مقام ملے گا جس خوش نصیب نے خاص طور پر نماز فجر کی اور نماز عصر کی پابندی کی، کیونکہ فجر عموماً انسان سوتا ہے، مس ہو جاتی ہے، اور عصر میں عموماً وہ بزنس میں زیادہ بزی ہوتا ہے،
اس لیے مس ہو جاتی ہے. اس لیے احادیث میں خاص طور پہ نماز فجر اور نماز عصر کا بیان آیا. اس میں جو خاص نقطہ اور پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کتنا خوش نصیب ہے فجر کی نماز پڑھنے والا اور فجر کی نماز میں شریک ہونے والا اور عصر کی نماز پڑھنے والا اور جماعت میں شریک ہونے والا. کتنا خوش نصیب ہے کہ وہ پڑھ نماز رہا ہے اور ملائک اسے دیکھ رہے ہیں. پڑھ نماز رہا ہے اور ملائک دیکھ رہے ہیں اور پھر اس نماز کی گواہی جا کر وہ اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس صلاۃ اثقل علی المنافق من الفجر والعشاء لو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نمازیں، نماز فجر اور نماز عشاء منافق پر بھاری ہوتی ہے، ہیوی ہوتی. فجر اس لیے کہ وہ انسان اس وقت سوتا رہتا ہے اور فجر کے لیے اٹھے گا تو نیند کو چھوڑنا ہوگا، اور عشاء اس لیے کہ عشاء سونے کا وقت ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق پر یہ دو نمازیں بھاری ہیں اور ایک بوجھ ہے. فرمایا اگر اسے معلوم ہو جائے کہ نماز فجر اور نماز عشاء کا ثواب کیا ہے، نماز فجر اور عشاء کا ثواب کیا ہے، تو فرمایا کہ وہ فجر میں بھی حاضر ہو اور نماز عشاء میں بھی حاضر ہو، چاہے اسے پاؤں کو گھسیٹتا ہوا مسجد میں آنا پڑے، یعنی اس کو چلنے کی طاقت نہ ہو، لیکن اسے معلوم ہو کہ فضیلت اتنی ہے، فضیلت اتنی ہے تو اپنے پاؤں کو گھسیٹتا ہوا وہ آئے گا نماز عشاء میں بھی اور نماز فجر میں بھی. اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ. فرمایا کہ جو شخص نماز عشاء پڑھے گا جماعت سے، نماز عشاء پڑھے گا جماعت سے، تو یہ ایسا ہے کہ اس نے آدھی رات اللہ کی عبادت کی، آدھی رات اللہ کی عبادت کی. کہاں آدھی رات کی عبادت اور کہاں عشاء کی نماز. درود شریف پڑھ لیجیے. یعنی صرف بندہ نماز عشاء میں شریک ہوا جماعت میں، تو نماز عشاء میں جماعت میں شریک ہونے سے اس کو آدھی رات کا ثواب مل گیا. اور فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اور نماز فجر میں شریک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب دیتا ہے. اس حدیث کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ آدھی رات کا ثواب عشاء کی نماز سے ملا اور آدھی رات کی عبادت کا ثواب فجر کی نماز سے ملا، تو اس طرح یہ پوری رات کا ثواب ہوا. اور ایک مطلب یہ ہے کہ عشاء پڑھیں تو آدھی رات کا ثواب اور فجر جماعت سے پڑھیں تو پوری رات کی عبادت کا ثواب. کتنی بڑی فضیلت ہے. کہاں وہ شخص جو پوری رات جاگ کر اور اٹھ کر عبادت کرتا ہے، کہاں وہ جو عشاء اور فجر جماعت سے پڑھ لیتا ہے. ثواب اللہ پاک نے دونوں کو دیا، ثواب دونوں کو دیا. تو ہم کتنے غافل ہیں کہ نہ عشاء میں شریک ہوئے، نہ عشاء پڑھی، اور نہ فجر میں شریک ہوئے فجر پڑھی، اور روزانہ پوری زندگی رات کے ثواب سے محروم رہے.
رات کے ثواب سے محروم رہے۔ لوگوں، اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ نماز فجر کی کیا فضیلت ہے اور کیا مقام ہے، تو خدا کی قسم ہم راتوں کو بیدار رہیں، نہ سوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فجر قضا ہو جائے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ فجر کی فضیلت کیا ہے اور فجر کا مقام کیا ہے، ہم کتنے غافل ہیں، کتنے نادان ہیں کہ سو سو کر کتنے ثوابوں کو ضائع کیا اور کتنی برکات کو ضائع کیا۔ حدیث پاک میں ہے، حضور السلام نے فرمایا، من غدا الى صلاة الصبح غدا برایت الایمان ومن غدا الى السوق غدا برأیت ابلیس۔ فرمایا کہ جو خوش نصیب صبح اٹھا اور اٹھ کر وہ مسجد کی طرف روانہ ہوا تو وہ ایمان کا جھنڈا ساتھ لے گیا۔ اور فرمایا کہ جو شخص صبح اٹھا اور بجائے مسجد کی طرف آنے کے اور نماز پڑھنے کے وہ ڈائریکٹ مارکیٹ گیا، بازار گیا، تو فرمایا وہ اپنے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا لے کے گیا۔ علامہ طیبی نے مشکات کی شرح طیبی نے فرمایا کہ دو گروہ ہوتے ہیں، دو گروپ ہیں، ایک حزب اللہ، اللہ کی جماعت اور اللہ کا گروپ، اور ایک حزب الشیطان، شیطان کی جماعت اور شیطان کا گروہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر جماعت کا اور ہر گروپ کا اپنے جھنڈا ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ والوں کی بھی ایک پہچان ہے، اللہ والوں کی بھی ایک پہچان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی بھی، شیطان و ابلیس اور اس کے ماننے والوں کی بھی اپنی ایک پہچان ہے، ایک علامت اور ایک سائن ہے۔ اب اس بات کا فیصلہ کس سے ہوگا کہ یہ اللہ والوں میں ہے یا شیطان کے ماننے والوں میں؟ اس میں ایمان کی علامت اور نشانی ہے یا پھر شیطان کے ماننے والوں کی علامت اور نشانی ہے؟ حدیث پاک میں فیصلہ کر دیا، فرمایا کہ جو صبح کو اٹھا اور اٹھ کر وہ مسجد روانہ ہوا، سمجھ لو یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ والا ہے۔ اور جو صبح اٹھا، نہ نماز، نہ تلاوت، نہ کوئی دعا، نہ کچھ اور سیدھا کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے روانہ ہوا، سمجھ لو یہ شیطان کے ماننے والوں میں شامل ہے۔ لوگوں کتنے خوش نصیب ہو، کتنے خوش نصیب ہو کہ گھروں سے نکلتے ہو نماز فجر کے لیے۔ بولیے کس کے لیے؟ نماز فجر کے لیے۔ وہ فجر کے لیے نہیں، اللہ کے لیے نکلنا ہوتا ہے۔ آپ آتے فجر کے لیے ہیں، لیکن وہ آنا فجر کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ہے۔ اور نماز پڑھے بغیر، وظائف پڑھے بغیر، قرآن پڑھے بغیر بازار کی طرف جانے والے، وہ صرف بازار اور مارکیٹ نہیں جاتے، وہ شیطان کی طرف جاتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ دن بھر کاروبار میں برکت ہو تو فجر کی نماز جماعت سے ضرور پڑھا کرو۔ حضور علیہ السلام یہ دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، مولا میری امت کی صبحوں میں برکت عطا فرما۔ صبحوں میں، یہ حضور علیہ السلام کی دعا ہے۔ اٹھو تو یہ دعا یوں پڑھا کرو، اللہم بارک لنا فی بکورنا، اللہم بارک لنا فی بکورنا، اے اللہ ہماری صبحوں میں برکت عطا فرما، صبحوں میں برکت عطا فرما۔ رات کو سونا ہو تو اس نیت سے سویا کرو کہ فجر کے لیے اٹھنا ہے اور نماز فجر میں جماعت میں شریک ہونا ہے، شامل ہونا ہے۔ آج مسجدیں خالی ہو گئیں، مساجد ویران ہو گئی، نمازی نہ رہے، نمازی نہ رہے۔ صرف ہم رمضان میں نماز کے پابند ہو جاتے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ شاید صرف نماز رمضان میں فرض ہے اور اس کے علاوہ تو فرض ہے ہی۔ اور فجر میں ہماری غفلتیں حد سے بڑھ گئیں، چند گنے چنے نمازی ہوتے ہیں الا ماشاءاللہ اکثر مسجدوں میں۔ کیا ہوا ہمیں؟ ہم کیوں بھولے فجر کی برکتوں کو اور فجر کے انوار کو؟ ہم غافل کیوں ہیں؟ کیا اس لیے کہ ہم پہ دنیا زیادہ غالب آ گئی؟
کیا اس لیے کہ نفس غالب ہوا؟ کیا اس لیے کہ روحانی طاقت کم ہوئی؟ کیا اس لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے اتنے نافرمان ہوئے؟ لوگوں، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ۔ نہ جانے اس رات کے سونے والے کو صبح اٹھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ رات کو سوئے تھے، صبح اٹھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ آج کے رات کے اٹھنے والے کو کل کی رات نصیب ہو یا نہ ہو، نہ معلوم کب انسان مرے، کب اس کی موت آئے۔ تو موت سے پہلے لوگوں تیاری کر لو، اور فجر کی نمازوں سے غافل ہونے والوں، اور فجر کے وقت سونے والوں، اور سو کر ثواب و عبادت کو ضائع کرنے والوں، خدا کے لیے جاگ جاؤ۔ خدا کے لیے بیدار ہونے سے پہلے بیدار ہو جاؤ۔ خدا کے لیے اس نیند سے پہلے جس سے تمہیں اٹھایا جائے پہلے خود اٹھو، اور نمازوں کے پابند ہو جاؤ، اور خصوصاً نماز فجر کے پابند ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب بیداریوں کی اور بالخصوص نماز فجر جماعت سے پڑھنے کی اور تمام نمازیں جماعت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلوا صلاة سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من يوم الجمعة الصلاة